یہ جو ملک آباد ہوئے نا, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, آبادی کی کمی کی وجہ سے نہیں, ان میں بھرپور آبادی ہوتی تو اور زیادہ یہ ڈیولپ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لیبر باہر سے منگوانی پڑتی ہے, ان کے پاس افرادی کمی ہے, افراد کی زیادتی نہیں ہے, کم ہے افراد یہاں پہ. یہ ایک ہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا, ہمارے پاس بچے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں, کاش تبھی ہمیں منگوا رہے ہیں یہ لوگ. آپ کے پاس ایک ہی چیز تھی, ہمارے لبرل طبقہ اس کو بھی ختم کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. خدا سے کیوں لڑتے ہو میرے بھائی؟ خدا نے کہہ دیا کہ آبادی ایک نعمت ہے, تو کیوں لڑ رہے ہو اس اللہ سے؟ اس کے خلاف بغاوت کیوں کر رہے ہو؟ تو وسائل بھی زیادہ ہیں. ایک میں آسان سی, اچھا صفائی کا آبادی سے تعلق نہیں ہے, صفائی کا مینجمنٹ سے تعلق ہے. دیکھو ایک گھر میں 2 افراد رہتے ہیں تو گھر گندا بھی کم ہوگا, لیکن یہ تو ایک اچھی بات ہے, لیکن اس کو صفائی میں محنت زیادہ لگیں گی. 2 ہی آدمی ہیں پورے گھر کو صاف کرنے کے لیے. اس گھر کی آبادی بڑی, 4 افراد ہو گئے تو گندگی کا ریشو ڈبل ہو گیا, لیکن صاف جو صفائی کرنے والی سورس ہے وہ بھی کیا ہو گئی, وہ ڈبل ہو گئی. یہ تو آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی آبادی بڑھتی ہے تو سورسز آپ کی اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میں نے جو ولاگز بنائے نا ابھی, وہاں جا کے جرمنی دکھایا, سوئٹزرلینڈ, ناروے, بڑا صاف ستھرا. پھر میں گھر آ کے اپنی بچی کی ویڈیو بنا کے میں نے کہا یہ بھی نیٹ پہ ڈال دو. وہ میں نے اس لیے ڈالی کہ ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بچے ہی ہیں, یہ بھی ہم سے چھین رہے ہو یار, 2 بچے ہی اچھے. اور میں نے اس میں کمنٹس کیے ہیں, وہ آ جائے گا, اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ اس میں کمنٹس کیے ہیں کہ ساری دنیا میں گھومنے کا مزہ ایک طرف, اپنے بچوں کی شرارتیں دیکھنے کا مزہ ایک طرف. اس سے جو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے خدا کی قسم اس سوئٹزرلینڈ, جرمنی, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں آیا نا تو میری بچی دوپٹہ اوڑھ کے, اذان ہو رہی تو نماز پڑھ رہی تھی, چھوٹی سی بچی, تو پھر دعا مانگ رہی ہے. بچے جیسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, میرا دل اتنا باغ ہوا, میں نے اس کی فوراً ویڈیو بنائی. میں نے کہا یار یہ انٹرٹینمنٹ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں, یہ اللہ نے مولویوں کو دی ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں, اور آپ مولویوں کا مذاق اڑانے میں اپنی زندگیاں برباد کر دو. اب ان کے تو بغیر اسپیڈ کے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابے انسان پیدا ہو رہے ہیں نا, کوئی مینڈک تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں, کوئی بلے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. تو انسانوں کے پیدا ہونے پر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ نے آپ لوگوں سے چھین لی ہے نعمت. آپ لبرل اس ماحول سے متاثر ہو گئے ہو, یہ نعمت اللہ نے آپ سے چھین لی ہے. اس پہ تو رو, استغفار کرو اللہ کے سامنے بیٹھ کے. ساری انٹرٹینمنٹ دنیا کی ایک طرف. جب ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا شرارتیں کرتا ہوا اور باتیں کرتے ہوئے توتلی زبان میں, اور جو اچھل کود لگاتے ہیں وہ گھر کے اندر, وہ انٹرٹین جس طرح سے کرتے ہیں, جو دماغ کو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں ایسی انٹرٹینمنٹ کہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ لفظ قرآن میں کسی اور نعمت کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ جو رشتے ہیں نا, بیوی بچوں کے رشتے, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں. گورے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے, یہ والی نعمت اس کے پاس نہیں ہے, تبھی خودکشیاں کر رہے ہیں. سڑکیں صاف, گٹر کے ڈھکن, گٹر ہی نہیں ہے, انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے, جا کہاں رہا ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی صفائی, بے روزگاروں کے الاؤنس, دنیا کی ہر نعمت ان کو مل گئی, سکون پھر بھی. یہ تو نظر آ رہا ہے سوشل لائف تباہ و برباد ہو گئی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, بچے شارٹ ہے ہی نہیں. ایک آدھ کہیں نظر آ جائے گا, وہ بھی اس کو بھی پتا ہے کہ بڑے ہو کر نہ ابا کو پوچھنا ہے نہ اما کو. یہ سکون ملے گا اس سے؟ تو وہ جھگی میں بیٹھا ہوا غریب اچھا ہے جو گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے اور
اس کے بچے, وہ زیادہ خوش ہے. دیکھو ہم اتنا گھومے پھرے آئے تو گھر میں ہی نا, کیوں آئے؟ گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے کہ لگ گئے کہ نہیں لگ گئے. پتا ہے بھائی بچے کہاں ہیں, فیملی کہاں ہے؟ کراچی میں ہی ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان جنت جیسی زمین پہ بھی چلا جائے, اس کی فیملی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ فیملی میں ملتا ہے. تو فیملی کی نعمت سوئٹزرلینڈ سے بڑھ کر ہے. یہ بات بہت مشکل. مولوی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائے؟ بڑے یار آپ تو, ابھی بھی میں ناروے سے آ رہا ہوں میں, تو آپ کو نہیں پتا تھا میں ناروے میں. تو بات آپ تو پھر بتائیں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ آپ ناروے کے نیشنل ہیں, ادھر ہی کی پیدائش. آپ ان سے پوچھ رہے نا میرے بیان کے بعد کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. تو ایک ہی تو نعمت ہمارے پاس بچی ہے. آپ لبرل طبقہ ہم سے وہ نعمت چھین رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے, بچے دو ہی اچھے. بچے جتنے ہوں اتنے کیا ہیں, بچے ہی تو اچھے. بڑے ہو کر خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, انسان کا بچہ بنے گا یا چور بنے گا. بچے تو فطرت کی عکاسی کرتے ہیں, جو ان کے دل میں وہ ان کی زبان پہ. تو یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا, یہ ملک اتنی ترقی اس لیے کی کہ ان کے آبادی نہیں, بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل غلط ہے. تو ہمارے ہاں جو ترقی نہیں ہے اس کی وجہ ہمارے کرپٹ لوگ ہیں, مس مینجمنٹ ہے. سرے سے کوئی مینجمنٹ ہے ہی نہیں. دیکھو دو آدمی کسی گھر میں رہتے ہوں اور اس گھر میں مینجمنٹ نہ ہو, 1000 گز کا بنگلہ ہے, رہتے کتنے ہیں؟ 2. مینجمنٹ نہیں ہے, پانی بھی نہیں ملے گا ان کو, واش روم بھی ان کا صاف نہیں ہوگا, علاج معالجے کا بھی انتظام نہیں ہوگا. آج راشن نہیں آیا, آج دیکھ لو نا, جس گھر میں شوہر نااہل ہوتا ہے, ٹائم پہ انڈے نہ لے کر آئے, ڈبل روٹی نہ لے کر آئے, تو اس کی بیوی کو خودکشی کے خیال آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو 2 بندے ہیں لیکن مینجمنٹ نہیں ہے. اور اگر آپ کے گھر کے افراد 15-20 ہیں لیکن مینجمنٹ ہے, تو 15-20 جب ہوں گے تو 8-10 تو کما بھی رہے ہوں گے نا اس میں, یا وہ سارے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ نے پانی والے کو بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی تجھے اتنے پیسے منتھلی مل جائیں گے, یا ایک کے ذمے لگا دیا انہی 15 میں سے, تیرا کام کیا ہے؟ پانی آ جانا چاہیے 1 تاریخ کو, پینے کا پانی. تو نے رات کو موٹر کا وال چیک کرنا ہے, لائن کا پانی اتفاق سے حکومت پاکستان دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, اتنی مایوسی نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے وال کھولا تو پانی آ رہا تھا, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, ایک دفعہ ہوا تھا ایسے. تو ایک کے ذمہ آپ نے لگا دیا وال چیک کرنا ہے, تیسرے کے ذمہ لگا دیا وال دیکھنا ہے کہ 2 نمبر وال تو نہیں ہے. بعض دفعہ وال ہمارے ایسے ہوتے ہیں, کھولتے رہو کھلتے ہی چلے, قیامت تک بندہ کھولتا ہی رہتا ہے ان کو. ہر چیز میں 2 نمبر ہی ہے نا. ایک کے ذمہ آپ نے صفائی لگا دی, اور پھر ایک ایسی مینجمنٹ ہو جو سب کی نگرانی کر رہی ہو, تو میرے بھائی 15 افراد بھی زیادہ مزے کی زندگی گزاریں گے اس میں. تو ابھی جو ہمارے کنٹری کا حال چل رہا ہے نا, یہ آبادی اگر آدھی سمٹ کے ختم کر دی جائے تو بھی اس سے زیادہ تباہی آنے والی ہے, کم نہیں ہوگی. تو خیر, اور تربیت کی جہاں تک بات ہے نا, تربیت کی, کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ, میں نے بھی ولاگز دکھائے نا وہاں کے اتنے خوبصورت, تو لوگ بار بار یہی چیز دماغ کہہ رہے ہیں, یار آبادی بھی تو دیکھو نا اتنی تھوڑی سی ہے, تو ظاہر ہے ہم تو برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں, ہم کہاں. تو جو کام کرنا چاہیے اس کو فوکس نہیں کر رہے. جو ایک اچھا کام ہماری سوسائٹی میں ہے اس کو بھی ختم کرنے میں لگ گئے ہیں. تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ یہ ان ملکوں کی ترقی کی وجہ ان کی آبادی کا کنٹرول کرنا ہے, یہ دماغ سے نکال دیں آپ. وہ تو ویسے بھی آبادی بڑھانا چاہ رہے ہیں, اتنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کی آبادی بڑھے. عاجز آ گئے. وہاں کوئی, پورے یورپ میں کوئی پابندی نہیں ہے, آپ 20 بچے پیدا کرو, 25 پیدا کرو. وہ کہہ رہے اسپیڈ کی ضرورت ہے, اسپیڈ کیا کرو, بڑھاؤ. تو ایک بات آئی تھی دماغ میں, پھر نکل گئی, پتہ نہیں کیا بات تھی.
ہاں تربیت کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو مت دیکھو. مجھ پہ لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں نیچے نا کہ 2 کوالٹی والے بچے 10 کوانٹٹی والوں سے بہتر ہیں, یعنی 10 ہوں جن کی تربیت نہ ہو اس سے بہتر